اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ہر نبی کے زمانے میں رب کا دین ایک ہی تھا، دین ایک ہے اور ہر نبی اپنی اپنی شریعت لے کر آیا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب آپ کون ہو، ہم کہیں گے کہ جناب ہم دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، اور مسلمان تو پھر سارے یا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اس زمانے میں وہ بھی مسلمان، جنہوں نے حضرت یعقوب کا کلمہ پڑھا وہ بھی مسلمان، جنہوں نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ کا کلمہ پڑھا وہ بھی مسلمان۔ ہر نبی کے زمانے میں اس نبی کو ماننے والے لوگ سارے دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ پھر کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب مسلمان تو وہ دوسرے بھی ہیں، آپ کون سے مسلمان ہیں، تو ہم کہیں گے جناب دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لائے، عیسیٰ روح اللہ اپنی شریعت لائے، حضرت یعقوب و یونس و یوسف اپنی اپنی شریعت، ہر نبی اپنی شریعت لاتا رہا، لیکن ہر نبی کے زمانے میں رب کا دین ایک ہی رہا۔ لیکن جوں پیغمبر آتے گئے اپنے اپنے حالات کے مطابق، زمانے کی تبدیلی کے مطابق، زمانے اور انسان کے مزاج کی ترقی اور ترویج کے مطابق، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی اس ایک دین کے تحت اپنی اپنی شریعت نافذ کرتے رہے۔ ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ کون ہو تو ہم کہیں گے دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہیں۔ چاہے اس مسجد میں نماز پڑھنے والا کسی اور مسجد میں فرقہ کوئی بھی ہے، جماعت کوئی بھی ہے، جو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہے، ہر مسلمان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہے وہ محمدی ہے۔ اب شریعت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ چاہیے اس راستے کو منتخب کیا علماء نے، اور اس کے لیے شریعت مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو حجت قرار دی وہ کتاب اللہ، دوسری کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام اور علماء امت کا اجماع، اور چوتھی چیز جو مجتہدین ہوئے، مجتہد ہوئے، کلی مجتہد، مجتہد کل ہوا جو مجتہد مطلق جس کو کہا جاتا ہے، اس کے کہنے کے مطابق انہوں نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، صحابہ کے اجماع کو سامنے رکھ کر، انہوں نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو طریقے وضع کیے، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، نماز کے مسائل اور حلال اور حرام کے مسائل، پاک ہونے کے مسائل، وضو اور غسل کے مسائل، یہ ہے فقہ۔ اور جس ہستی نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنے حساب سے فقہ مرتب کی، ان کی اس فقہ کے ترتب کو، اس فقہ کی ترتیب کو مذہب کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو شریعت مصطفیٰ تک پہنچائے۔ چار راستے ہیں، چار امام ہوئے مجتہد مطلق اس امت کے اندر، چار ہوئے۔ امام مالک نے اپنے نزدیک جو حجت قائم کی، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع صحابہ اور قیاس کو مد نظر رکھ کر جو انہوں نے تجویز کیا، جو مذہب انہوں نے تجویز کیا، فقہ انہوں نے بنائی، اس کو کہتے ہیں امام مالک کی بنائی ہوئی فقہ کو کہتے ہیں مالکی فقہ، اور امام شافعی کی بنائی ہوئی فقہ کو کہتے ہیں شوافی، امام احمد بن حنبل کی فقہ کو کہتے ہیں حنبلی، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو کہتے ہیں حنفی۔ اب یہ چار امام ہیں، چار راستے ہیں، فرق اتنا کوئی نہیں، معمولی فرق ہے، لیکن بنیاد سب کی ایک ہے۔
دین کے اعتبار سے سب مسلمان ہیں، شریعت کے اعتبار سے یہ چاروں کے چاروں، شریعت کے اعتبار سے یہ محمدی ہیں۔ اب ہم جس کی فقہ کے اندر تقلید کرتے ہیں وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ سے کوئی پوچھے، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کون ہیں دین کے حساب سے، حضرات محترم، پھر آپ کہیں گے کہ دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہیں، فقہ کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں۔ اب جناب یہاں تک معاملہ تو سب کا متفق ہوا سوائے دو دھڑوں کے، وہ یہاں تیسرے پر آ کے الگ ہو گئے، باقی سب ایک ہیں کہ دین کے اعتبار سے سارے کے سارے مسلمان، شریعت کے اعتبار سے سارے کے سارے محمدی، اور مذہب کے اعتبار سے کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلہ، کوئی حنابلہ میں سے یا حنبلی۔ حضرات محترم یہ چاروں کے چاروں اہل سنت والجماعت ہیں۔ حضرات محترم 14 صدیاں سفر کیا اس دین نے، اس دین کے اندر مختلف صدیوں میں فساد فتنہ بپا رہا، اور علماء حق اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب اسلام اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر آیا تو اس وقت بھی ساتھ ہی کچھ لوگوں نے اس دین کی تشریح اور تعبیر کے حوالے سے اللہ کی جب توحید بیان کی تو پیغمبر کی عظمت کو گھٹایا، اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے اختیارات مصطفیٰ کا انکار کیا، اللہ کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کا علم غیب اس کا انکار کیا۔ اور وہ مولوی موجود ہیں، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم کے پاس جو علم غیب تھا اگر کلی مانو تو یہ شرک ہے، اگر جزئی مانو تو شیطان کے پاس بھی اتنا علم ہے، استغفر اللہ، جانوروں کے پاس، جاہلوں کے پاس اور پاگلوں کے پاس بھی اتنا علم ہے۔ انہوں نے گویا اللہ کے علم کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کے علم کی نفی کی، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے امتیازات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کا انکار کیا۔ اگر ایک ہستی اس بر صغیر میں پیدا نہ ہوتی آپ سارے کے سارے وہی ہوتے، لیکن وہ ہستی اس بر صغیر کے اندر رب نے بھیج دی جس کو کیا کہا جاتا ہے، جس کو امام احمد رضا بریلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عام یہ نیٹ پہ جب میں دیکھتا رہتا ہوں نا تو لوگ دوسرے طبقے والے جو سمجھتے نہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سنی ہیں اور آپ کو کہتے ہیں آپ بریلوی ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ احمد رضا بریلوی تو پچھلی صدی میں ہوئے، تو گویا آپ پچھلی صدی سے آپ کا عقیدہ ہے، تو ہم ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہیں کہ جناب ہم جتنے بھی مسلمان ہیں دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، دین ہمارا بریلوی نہیں ہے، دین ہمارا اسلام ہے، شریعت ہماری بریلوی نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہیں، مذہب ہمارا بریلوی نہیں ہے، مذہب کے اعتبار سے ہم حنفی ہیں، دین کے اعتبار سے ہم مسلمان، شریعت ہر نبی کی اپنی اپنی، دین ہر نبی کے زمانے میں رب کا ایک ہی رہا، 1.25 لاکھ نبیوں کے زمانے میں رب کا دین ایک ہی تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کے اعتبار سے ہم لوگ کون ہیں؟ مسلمان ہیں، شریعت محمد عربی کی اس پر عمل کرنے والے، اس کے اعتبار سے ہم سارے کے سارے محمدی ہیں، اور جس اس شریعت تک پہنچانے کا جو فقہ کا راستہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فقہ کا راستہ منتخب کیا، اس اعتبار سے ہم سارے کے سارے کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ حضرات محترم، 1 صدی پیچھے یہ ٹھنڈی گلی والی مسجد والے دیوبند حضرات اور یہ بازار اور روڈ کے اوپر جو مسجد ہے العصر سکول کے سامنے ابو بکر صدیق مسجد والے، یہ ہم سارے 1 صدی پہلے
دین کے حوالے سے اکٹھے مسلمان تھے، شریعت کے اعتبار سے ہم سارے محمدی تھے، مذہب کے اعتبار سے وہ بھی اور ہم بھی، ہم سارے حنفی تھے۔ پچھلی صدی میں مولانا قاسم نانوتوی نے ایک مدرسہ بنایا جس کا نام رکھا دارالعلوم دیوبند۔ ان علماء نے جب نبی کی توحید کو بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے نبی کی عظمت پر قلم پھیرا، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، علم کلی والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم مانا جائے، علم غیب مانا جائے، اللہ کے صفات میں فرق آتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ بولا، ساتھ ان کے مولویوں نے لکھا اگر نبی کا علم کلی مانو تو یہ شرک ہے، علم جزئی مانو تو کوئی اس میں بہادری نہیں ہے۔ انہوں نے آگے جملہ لکھا کہ اتنا علم تو شیطان کے پاس بھی ہے، استغفر اللہ، اتنا علم تو ایک پاگل مجنون دیوانے کے پاس بھی ہے۔ گویا انہوں نے چوپایوں کا شیطان کے علم کے برابر نبی کا علم قرار دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کے زوم میں توحید بیان کر رہے تھے۔ تو بریلی شریف میں ایک بچہ پیدا ہوا، 1.25 صدی 1.5 صدی پہلے کی بات ہے۔ ایک بچہ برتن ہاتھ میں لیے دودھ کا، صبح کا وقت ہے، سڑک کے کنارے کنارے جا رہا ہے، صبح کا وقت ہے، آگے سے چونکہ ہندوستان کفرستان تھا اس زمانے میں، اللہ اعلان چند کوٹھے والی طوائفیں آپس میں مسخری اور ٹھٹھا کرتی، آپس میں مذاق کرتی آگے سے آ رہی ہیں۔ اس 4 سالہ بچے کی نظر جب ان طوائفوں پر پڑی، اس نے اپنا قمیض لمبا کرتا، اس زمانے میں بچے چھوٹے جو ہوتے تھے 5-6 سال کے، کپڑوں کے بغیر ہی ہوتے تھے، اور اگر کسی نے کپڑا پہنا دیا تو لمبا کرتا ایک پہنا دیتی تھی مائیں۔ بچے نے وہ لمبا کرتا اٹھایا اور اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا۔ جب بچے نے وہ کرتا آنکھوں پہ رکھا، ان طوائفوں کی نظر بچے پہ پڑی، وہ مسکرانے لگی، ٹھٹھا کرنے لگی، قریب آ کر کہتی ہیں بچے جو چیز چھپانے والی تھی وہ تو تم نے ننگی کر لی، نیچے تم نے جانگیا یا کچھا یا انڈرویئر یہ چیز کوئی نہیں پہنی ہوئی، صرف لمبا کرتا ہے، تم نے کرتا اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا، شرمگاہ کو ننگا کر لیا۔ 4 سالہ بچہ کہتا ہے پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ اگر آنکھ بہک جائے، شرمگاہ کے اوپر کپڑا بھی ہو تو بندہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنکھ کو ہی اگر حفاظت میں لے لیا جائے تو اس کے بعد خطرہ نہیں رہتا۔ لوگوں نے پوچھا اتنی حکمت والا جملہ بولنے والا یہ کون ہے؟ بتایا گیا اس کا نام شاہ احمد رضا خان ہے۔ حضرات محترم، خاندان کے اعتبار سے کوئی گیا گزرا خاندان نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کا تعلق پٹھانوں کے قبیلے بڑیچ سے تھا۔ ان کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان کندھار کے پٹھان تھے۔ سلطنت مغلیہ کے عہد میں محمد شاہ تغلق کے ساتھ ہندوستان آئے، اور اس زمانے میں لاہور کا جو شیش محل تھا وہ انہی سعید اللہ خان کے زیر اقتدار تھا۔ مغل بادشاہ نے شش ہزاری کے منصب پر ان سعد اللہ خان کو سرفراز کیا، ایک جنگ میں بھیجا اور شجاعت جنگ کا خطاب دیا۔ سعید اللہ خان کو اللہ نے ایک فرزند دیا، اس کا نام تھا سعادت یار خان۔ مغلیہ خاندان نے روہیل کھنڈ کی جنگی مہم پر سعادت یار خان کو بھیجا۔ انہوں نے اپنی بہادری کا جوہر دکھایا تو اس وقت مغلیہ خاندان نے جنگی
تمغہ جس کو آج ستارہ امتیاز کہا جاتا ہے وہ ان سعادت یار خان کو دیا، اور بریلی کا جو صوبہ ہے اس زمانے کا بریلی کا صوبہ، ایک بریلی اور 8 گاؤں بریلی کے ارد گرد، اس کی جاگیر، یہ جاگیر سعادت یار خان کو عطا کر دی، اور سعادت یار خان بریلی کے جاگیردار بن گئے۔ سعادت یار خان کو رب نے بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام رکھا رضا علی خان۔ یہ رضا علی خان مربوں نہیں میلوں زمین کے مالک تھے، اور 8 گاؤں تھے بریلی کے تحت جن پہ اس کی حکمرانی تھی رضا علی خان، لیکن طبعی رجحان تھا دین کی طرف، دین پڑھا، اور اس زمانے میں اس پورے ہندوستان کا پہلا دارالافتاء حضرت مولانا رضا علی خان نے بنایا۔ پورے انڈیا میں پہلا دارالافتاء جو ہے وہ رضا علی خان نے بنایا۔ رضا علی خان کو رب العزت نے بیٹا دیا، اس بیٹے کا نام رکھا نقی علی خان۔ نقی علی خان عالم دین بنے، پھر وہ مسند افتاء ان کے سپرد ہوئی، ان کو رب نے بیٹا دیا۔ بیٹے کا نام تو محمد تھا، تاریخی نام مختار تھا، لیکن دادے نے پیار سے اس بچے کو احمد رضا کہا۔ دادے کا پیار سے دیا ہوا یہ نام مشہور ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم امام احمد رضا خان بریلوی نے گھر کے مدرسے میں حاصل کی، اور 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر میں مروجہ سارے علوم مکمل کر لیے، اور 13 سال 10 مہینے 4 دن کی عمر تھی کہ پہلا فتویٰ مسند افتاء پہ بیٹھ کے لکھا، اور ساتھ ساتھ پھر مطالعہ اور سٹڈی اور پڑھتے پڑھ رہے، اور اعلیٰ حضرت کو رب نے جن علوم سے نوازا تھا 55 علوم پر اعلیٰ حضرت کو دسترس حاصل تھی۔ کتنے علوم پر؟ 55 جن میں جناب اعلیٰ حضرت کو، جن میں ایک ہوتا ہے صرف جاننا علم کا، علم سے تعارف حاصل کرنا، تعارف نہیں، مکمل دسترس حاصل تھی ان میں علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم ہندسہ، علم ریاضی، علم سائنس، علم فلسفہ، علم حیات، علم جفر، علم طبیعیات، علم کیمیا، علم اقتصادیات، علم ارضیات، علم طب، علم جغرافیہ، علم تاریخ، علم سیاسیات، علم مناظرہ، علم منطق، علم جبر و مقابلہ، علم نحو، علم صرف، علم معانی، علم بیان، علم بدائع، علم تجوید، علم تصوف، علم سلوک، علم لغت، علم شاعری، علم ادب، اور علم خط نستعلیق، اور علم توقیت۔ علم توقیت اس حد تک کمال کا تھا، یعنی وقت کا موازنہ کرنے کا علم اتنا کمال کا تھا کہ دن کو سورج دیکھ کر، رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی کا ٹائم درست کر لیتے تھے، اور جب سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ان کی گھڑی چیک کی جاتی تو 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ کمال دیا اعلیٰ حضرت کو خداوند قدوس نے۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت کوئی چھوٹی چیز نہیں، اتنی ذہانت کہ بہت بڑے محدث ہوئے۔ ابو حامد کچوچھوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے، پوچھتے حضرت یہ مسئلہ کس کتاب میں ہے، کتاب کھولے بغیر فرماتے رد المختار جلد نمبر فلان، صفحہ نمبر فلان، سطر نمبر فلان،
در مختار جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں سطر نمبر فلاں عالمگیری جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں سطر نمبر فلاں ہدایہ فلاں جلد فلاں صفحہ فلاں سطر 27 شعبان المعظم کو یعنی رمضان سے پہلے والا جو مہینہ ہے اس کی شب برات بھی گزر گئی تھی 27 شعبان کو اعلی حضرت کے پاس رامپور سے ایک خط آیا اس میں لکھا تھا حضرت 13 شوال کو بلکہ 10 شوال کو آپ کا خطاب ہے ہمارے علاقے میں اس خط کے اوپر جو ایڈریس لکھا تھا جو پتہ لکھا تھا وہ تھا حافظ مولوی مفتی احمد رضا سوچتے ہیں کہ مولوی تو چلو میں ٹھیک ہوں مفتی بھی ٹھیک ہوں میں نے قرآن حفظ نہیں کیا ان کو منع کریں اب بندے کو منع کرنے کی بجائے کیوں نہ لوگوں کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے میں قرآن حفظ کر لوں حضرات محترم اسی دن سے حفظ کرنا شروع کیا 3 دنوں کے بعد یکم رمضان تھا پہلی رمضان کو اپنی مسجد کے اندر پہلی تراویح کے اندر احمد رضا نے سپارہ دن کو یاد کیا رات کو تراویحوں میں سنا دیا دوسری رمضان تاریخ کو سپارہ یاد کر کے سنا دیا پورا اتنے میں رمضان مکمل ہوا اتنے میں امام احمد رضا قرآن کا حافظ بن چکا تھا اور جب علماء مولویوں نے دیوبند کے مولویوں نے جب یہ تحریریں لکھی ان کی لکھی ہوئی کتابیں موجود ہے کہ جتنا اختیار نبی کے پاس ہے اتنا اختیار عام انسان کے پاس ہے جتنا علم نبی کے پاس ہے اتنا علم تو شیطان کے پاس بھی ہے استغفر اللہ گویا پیغمبر کے علم کو جانچا اپنے عقل سے اپنی عقل کی کسوٹی سے پیغمبر کے اختیارات کو اپنے عقل کی کسوٹی سے جانچا جب یہ آواز اٹھی اگر احمد رضا نہ ہوتا اس مسجد میں آپ بھی اور میں بھی انہی عقائد کے پابند ہونا تھا ہم نے بھی لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے عاشق رسول کی صورت میں احمد رضا اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر بھیج کے عام مسلمانوں کے نظریات کو محفوظ کیا ادب مصطفیٰ محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کا مادہ یہ نظر نہ آتا یہ مناظر آپ کو کبھی بھی نظر نہ آتے اگر اس خطے میں احمد رضا پیدا نہ ہوتا سید نعیم الدین مراد آبادی آپ کے شاگرد ہے اور مجھے تو ویسے بھی رات کو خطاب تھا کل رات کو مولانا امتیاز صاحب کی مسجد میں عرس تھا اللہ حضرت کا اور خطاب میرا تھا اور میں وہاں بھی یہ جملہ بول رہا تھا کہ مجھے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کرتے ہوئے مزہ آتا ہے کیوں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے جو شاگرد تھے ان کا نام تھا سید نعیم الدین مراد آبادی اور وہ استاد تھے پیر محمد کرم شاہ الازہری کے اور پیر محمد کرم شاہ الازہری میرے استاد ہیں میں تو کچھ نہیں علماء کے قدموں کی خاک ہوں لیکن یہ نسبت بڑی محبت والی ہے بڑا شرف والی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ مجھ حقیر پر تقصیر کی جو نسبت ہے وہ صرف 2 اساتذہ کے واسطے سے ہے اور وہ 2 استاد بھی عام استاد نہیں عام مولوی نہیں وہ مفسر قرآن ہے سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی تفسیر لکھی حضور ضیاء الامت نے بھی تفسیر لکھی گویا آپ میری وساطت سے اعلیٰ حضرت کے عقائد نظریات اور محبت مصطفیٰ سے اگر مستفید ہو رہے ہیں تو آپ کے اور اعلیٰ حضرت کے درمیان 3 ہی واسطے ہیں میرے اور اعلیٰ حضرت کے درمیان 2 ہیں اور 2 جلیل القدر اساتذہ ایک کا نام پیر محمد کرم شاہ الازہری ہے اور ایک کا نام سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ یہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد کٹڑ دیوبندی تھے یہ گئے نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے جا کے عرض کرتے ہیں حضور ایک عرض ہے والد میرا کٹڑ دیوبندی ہے اور جو آپ سے مجھے خیرات ملی ہے عشق مصطفیٰ کی
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو یہ کہتا ہوں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاهُ، میری عزت میرے ماں باپ اور میرا باپ اور میری ماں اور یہ سب کچھ قربان ہے محمد عربی کی عزت پر، تو کچھ کیجئے۔ آپ نے اپنے لکھے ہوئے رسالے دیے، فرمایا ان کو کہو کہ اس کا مطالعہ کریں اور میرے پاس آئیں۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو حیران ہو گئے، اتنا علم، پھر عالم تو تھے ہی، پھر ملاقات کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے تو عرض کی حضور پچھلی معافی، اب میں دیوبندی نہیں رہا، اب میں آپ کے صدقے بریلوی بن گیا ہوں۔ پھر یہ ان کا تخلص تھا نصرت، یہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد شاعر تھے، تخلص نصرت تھا، تو انہوں نے پھر شعر بھی لکھا، کہتے ہیں پھرا ہوں میں اس گلی سے نصرت، نصرت ان کا تخلص تھا، نعیم الدین مراد آبادی کے والد، پھرا ہوں میں اس گلی سے نصرت جس میں گمراہ شیخ و قاضی، رضائے احمد اسی میں جانو، رضائے احمد، اس احمد سے مراد حضور، رضائے احمد اسی میں جانو جس میں احمد رضا راضی۔ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ جس طرف احمد رضا لگاتا ہے مصطفیٰ کی رضا بھی اسی میں ہوتی ہے۔ عشق مصطفیٰ بیان کرنے والا ہے اعلیٰ حضرت کا، اور بڑا سننے والا ہے اور بڑا مزے والا ہے، لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا۔